الحمد للہ رب العالمین۔ احترام کیوں ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے۔ جب تم فلمیں دیکھو گے، گندی کتابیں پڑھو گے، احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تہجد کے لیے اٹھو گے۔ بہرحال آپ کی لڑکی نے آپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، وہ تو نکاح ہوتا نہیں، وہ گناہ گار ہے، اور حنابلہ کے نزدیک تو ساری زندگی وہ زنا ہوتا رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو بلا کے اجازت دے دو، اس کا نکاح دوبارہ کرا دو۔ جہاں تک جائیداد کا حصہ ہے، وہ گناہ گار ہو یا نیک ہو، جائیداد میں حصہ تو اس کو ملے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنی عورت کا غلط استعمال کرنا لعنت ہے اللہ کی۔ گٹکا بیچنا حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر قبروں پر گنبد بنانا اور چادریں چڑھانا ناجائز ہے تو حضور کی قبر پہ چادر مبارک کیوں ہے؟ تو تمہاری تینوں کی قبریں حضور کی قبر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اچھی بات ہے۔ اور پھر حضور کی قبر پہ جو چادر مبارک حضور نے ڈالی ہے یا صحابہ نے ڈالی ہے؟ جو گنبد مبارک ہے وہ حضور کے حکم سے، تو 650 سال بعد گنبد بنایا گیا ہے، اس کا حضور کے حکم سے کیا تعلق؟ ہمیں حضور نے یہی حکم دیا ہے کہ گنبد نہ بناؤ، قبروں پہ قبے نہ بناؤ۔ حضرت علی کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ مکہ میں اعلان کر دو کہ کوئی مشرک آئندہ داخل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اور جو قبریں اونچی بنی ان کو بھی برابر کر دو زمین کے۔ کہتے ہیں کہ بیوی سے ملتے ہوئے بیوی سے بات کر سکتا ہے، کیوں زبان پر کوئی ٹیپ لگائیں گے؟ منگیتر سے بات نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک میں کہتے ہیں کہ امام کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں بالکل ہے، اس لیے کہ وہ امام دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھے گا۔ جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی اس کو کیا پڑی ہے دوسروں کی گندی بیویاں دیکھتا پھرے؟ مانا ہے کہ وہ پاک ہو، شفیع، شریف ہو۔ بہرحال اگر وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور بیوی کو ان کے حق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اگر نہیں چاہتا، اس کو نفرت ہے، طلاق دے دے تاکہ وہ کسی دوسری جگہ جا کے شادی کرے بیچاری۔